افضل ہے، اور جو حصہ نبی کے جسم مبارک سے ملا ہوا وہ کعبہ سے افضل ہے۔ بریک نہیں لگی، دھندا چل رہا ہے۔ کعبہ سے افضل ہے، عرش سے افضل ہے، اللہ کی کرسی سے افضل ہے۔ ان قبر کو بنانے پر، ان مزاروں پر بیٹھنے پر قبر پرستی اتنی عام ہو گئی کہ اللہ کی مسجدوں کو چھوڑ کر ان قبروں کو اللہ کے بیت اللہ سے اعلیٰ، عرش سے اعلیٰ، اللہ کی کرسی سے افضل۔ تو سیدھی طرح کہہ دو، کان الٹے ہاتھوں کیوں پکڑ رہے ہو کہ یہ جو پیر پڑا ہے یہ اللہ سے اعلیٰ ہے؟ جب اس کی قبر عرش اور کرسی سے افضل ہے، جو عرش پہ مستوی اللہ ہے، تو پھر یہ اللہ سے بڑھ کر ہوگا؟ مزاروں کی زیارت کے بہانے بے حیائی اور فحاشی کا ایسا سیلاب آیا، جتنے اغوا ہوتے ہیں قبروں پہ، زنا ہوتے ہیں قبروں پہ، پاؤڈر، چرس، افیون، ہیروئن، جو کچھ ملتا ہے ان قبروں کے اوپر۔ قاتل نامی گرامی قاتل ہو، سبز چولا پہن کر کسی دربار پہ بیٹھ جائے، پولیس والوں کی ماں مر جائے گی، اس کو پکڑ نہیں سکے گا، پکڑے گا تو گستاخ رسول کے پرچے کے اندر ہو جائے گا۔ قبروں پر قبہ سازی کا عمل اللہ اور اس کے رسول کی کھلی بغاوت ہے۔ لوگو، اللہ کی سچی خالص توحید کی طرف لوٹاؤ۔ میری باتیں کئی بھائیوں کو کڑوی لگتی ہوں گی، لیکن مجبور ہوں، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قط۔ کیسے کہہ دوں کہ یہ قبر پرستی دین اور اسلام ہے؟ آپ لگے رہو، یہ جہنم کا دروازہ ہے، یہ آخرت کی بربادی ہے، یہ دنیا کی بربادی ہے۔ یاد کر لو، آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ اگر کسی کی قبر پہ میلے لگانا، کسی کی قبر پہ سجدہ کرنا، کسی کی قبر کا طواف کرنا، کسی کی قبر کی خاک چاٹنا، کسی کی قبر پہ دیا جلانا، کسی کی قبر پہ چادر چڑھانا جائز ہوتا تو سب سے پہلے یہ کام محمد رسول اللہ کی قبر پہ ہوتا۔ جب نبی نے اپنی قبر کے بارے میں کہا، لا تتخذوا قبری عیدا، میری قبر پہ میلے نہ لگانا، میری قبر پہ عرس نہ لگانا، میری قبر پہ اکٹھ نہ کرنا، میری قبر کو بت نہ بنانا، اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں اب کائنات کے اندر کوئی ایسی قبر نہیں جو قبر محمد کی قبر سے زیادہ پیاری ہو۔ جب نبی کی قبر پہ میلہ نہیں لگ سکتا، نبی کی قبر پہ عرس نہیں لگ سکتا، نبی کی قبر پکی نہیں ہو سکتی، نبی کی قبر پہ سجدہ نہیں ہو سکتا، تو لسوڑی شاہ پھسوڑی شاہ کی قبر پہ بھی میلے نہیں لگ سکتے۔ ملک فیصل رحمت اللہ علیہ کی بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ پاکستان کے دورے پہ گئے، وہاں کے ذمہ داران محمد علی جناح کی قبر پہ لے گئے ملک فیصل رحمت اللہ علیہ کو۔ قبر پہ پہنچے تو گاڑی سے نہیں اترے، پوچھا بھئی یہ کہاں لائے ہو؟ کہا آپ کو نہیں پتا یہ بانی پاکستان کی قبر ہے، آئیے سلام کیجئے۔ بابا جھکیے ادھر، ہم تو ہر سبز جھنڈی کو دیکھ کر جھک جاتے ہیں۔ وہ مواحد تھا، وہ مواحد تھا، وہ ان کے نقش قدم پہ چلنے والا تھا۔ ایک بادشاہ نے آرڈر جاری کر دیا، جو میرے دربار پہ آئے سجدہ کرے۔ درباری ملاؤں نے سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کا ایک ولی اس وقت کا، ایک امام وقت کا، اس نے آرڈر جاری کر دیا، فتویٰ جاری کیا، جو سجدہ کرے گا وہ بھی کافر ہے اور یہ بادشاہ بھی کافر ہے۔ اسے اٹھا کے جیل میں ڈلوا دیا۔ جب یہ ولی 70 سال کا بوڑھا ہو گیا، وزیروں نے مشورہ دیا کہ بادشاہ یہ اگر اندر ہی مر گیا تو بغاوت ہو جائے گی، نکالو، اور بہانہ کرتے ہیں آپ کے دربار کی طرف جو آنے والا دروازہ ہے اس کو چھوٹا سا بنا دیتے ہیں، کھڑکی کھولتے ہیں، اس کو کھڑکی میں سے لائیں گے تو لازمی بات ہے پہلے یہ سر اندر داخل کرے گا اور پھر کرے گا، آپ کا مطلب بھی پورا ہو جائے گا اور اس کی شرط بھی ٹوٹ جائے گی۔ اب یہ بوڑھا لاٹھی ٹیک کے آ رہا ہے، اس نے کھڑکی کو دیکھا، سمجھ گیا اس کی پلاننگ کو، پیچھے ہو کے اکڑ کے سر داخل کرنے کی بجائے پہلے ٹانگیں داخل کی، اللہ اکبر، اور پھر اپنا سر داخل کیا اور کہا یہ گردن کٹ سکتی ہے، غیر اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتی، نہ گھوڑے کے سامنے نہ سنڈے کے سامنے۔ ملک فیصل رحمت اللہ علیہ اپنی گاڑی سے نہیں اترے، کہا تم لائے ہو مجھے بابا جناح کی قبر پہ سلام کروانے کے لیے، مجھے حدیث رسول سے ثابت کر دو، میرے پاس قبر محمد رسول اللہ کی ہے، اللہ کی قسم میں اس کو سونے سے بنا کر سجدے کروں گا، ثابت تو کر دو۔ یہ توحید ہے یارو، جس کے لیے تمام انبیاء آئے، جس کے لیے نبی کا ماتھا پھٹا،
جس کے لیے نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے، اللہ کے لیے اس توحید پہ غور کرو، ایمان اور عقیدہ ایسا بنا لو اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی رب نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی غوث اعظم نہیں، کوئی بری سرکار بری کرنے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی شفا دینے والا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی گنج بخش نہیں، کوئی نہیں، سارے فقیر، منگتے، بھوکے، کلاش، مجبور اور غنی کرنے والا اللہ عز و جل۔ اللہ ہمیں اس حال میں اٹھانا، تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں۔ اللہ ہمارے دامن کے اندر بہت گناہ ہیں ربا، لیکن اللہ ایک سوال کرتے ہیں، ہمارے دامن میں سارے گناہ ہوں گے، شرک والا گناہ نہیں ہے۔ اللہ تیری توحید کا واسطہ ہمیں جب بھی موت دینا اس حال میں دینا، تو ہم سے اے ہمارے داتا راضی ہو چکا ہو، ہم تجھ سے راضی ہو چکے ہوں، ادھر ہماری روح نکل رہی ہو، ادھر جنت کے لیے ہمارے لیے دروازے کھل رہے ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔